اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اسلام کے سارے احکام مودریشن پر قائم ہیں۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بالکل آہستہ۔ پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ میں تلاوت کرتا ہوں۔ کہ اتنا آہستہ؟ کہ میں تو رب سے سرگوشی کر رہا ہوں، کسی کو مجھے سنانا نہیں، اللہ کو سنانا ہے۔ کہ تھوڑا اونچا بھی کرو، تھوڑی آواز بلند کرو۔ ادھر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، وہاں تو زور و شور کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ پوچھا کہ عمر کا میں شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ کہا تھوڑا سلو کرو، سلو کرو۔ ادھر فرمایا بلند کرو، اٹھاؤ آواز کو، اور ادھر فرمایا یعنی درمیان میں رکھو۔ سمجھ رہے بات کو؟ ایک اور باریک مسئلہ آپ لوگوں کو کہنے جا رہا ہوں، اسے مجھے تھوڑی ہنسی آ رہی تھی۔ وہ یہ ہے کہ ختنہ کا جو حکم ہے اس کے اندر بھی مودریشن ہے، مطلوب مودریشن ہے۔ اس لیے کہ ختنے کے اندر جس چمڑی کو کاٹا جاتا ہے، کیا حکمت ہے؟ ختنے کے اندر اوپر کی چمڑی کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور آدمی قیامت کے دن اٹھے گا تو کیسا ہوگا؟ بغیر ختنے کے ہوگا، کھلا سر۔ ہاں، اللہ تعالیٰ یہ کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں کیوں ایسا، یہاں کیوں ایسا؟ کہ دنیا میں آنے کے بعد آدمی کی ختنہ کی جاتی ہے۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام ایسے دنیا میں تشریف لائے کہ وہ ختنہ کیے ہوئے تھے۔ امام رازی نے جو بات لکھی وہ عجیب بات ہے، میں نے پہلی دفعہ سنی ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ختنے کی حکمت کے اندر یہ ہے کہ اگر اس کو نہیں کاٹیں گے تو نجاست لگی رہے گی اور بیماریاں پھیل سکتی ہے، یہ سب تو آپ نے سنا ہے۔ لیکن رازی نے کچھ عجیب بات لکھی اور وہ مجھے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ شرمگاہ کا جو اوپر کا حصہ ہے، جہاں ختنے میں جس کو کاٹا جاتا ہے، وہ بہت ہی حساس ہوتا ہے۔ حساس کا مطلب سینسیٹیو، سمجھے؟ سینسیٹیو کہ ایسے اس کو حرکت دو، وہ جو چمڑی کاٹی جاتی ہے وہ بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے، اس کو ذرا یہ کرو کہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو انسان میں اتنی شہوت تھی کہ اگر اس کو کاٹا نہ جاتا تو اس کو دنیا میں ایک ہی چیز سوچتی، کوئی اور کام نہیں سوچتا۔ ہاں اچھا، اس کی مثال سننا، آپ میری تائید کریں گے کہ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے عورتیں ختنہ کرتی ہیں، یہ سنا کبھی؟ کہاں کرتے ہیں؟ مصر میں کرتے ہیں، منیف، مصر میں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟
یہی وجہ ہے کہ ذرا ہاتھ لگے گا شہوت ابھرے گی. اس لیے ختنہ کے ذریعے اس شہوت کو کم کیا گیا. آپ کو معلوم نہیں عرب میں ختنہ عورتوں کی ہوتی ہے؟ سنا کبھی آپ؟ ہاں ہے، مصر میں ہوتی ہے. ہاں ختنہ کی جاتی ہے عورتوں کی. اور اس کی وجہ یہی دیکھ رازی نے جو لکھا ہے اس کی تائید ہو رہے ہے وہاں سے، کیونکہ وہ اتنا حساس حصہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کاٹا نہ جائے تو اگر کوئی انسان کا ہاتھ لگتے ہی شہوت اٹھ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ سے ختنہ اس کو مشروع کیا تاکہ آدمی ذرا لیمٹ میں آ جائے. اب آپ کہیں گے کہ وہاں بغیر ختنے کا وہاں کام اور کیا ہے؟ وہاں اور کام کیا ہے؟ وہاں تھوڑی 5 ٹائم کی نماز ہوگی، وہاں تھوڑی روزے ہوں گے، وہاں دن رات تھوڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے بنایا ہے جنت کو. ہمارے ایک استاد تھے، وہ سبق میں یہ فرماتے تھے کہ اسحاق بھائی وہاں کچھ کرنے کا نہیں ہے، در شکم اور بر شکم. در شکم یعنی پیٹ میں کھاتے رہو پیتے رہو، اور بر شکم کے معنی پیٹ پہ رہو. تو کہا وہاں یہی 2 کام ہوں گے، تو اس کے لیے کہا کہ غیر مختون ہوں گے. اور یہاں کا ختنہ، یہ اعتدال مودریشن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے ہر حکم کے اندر اعتدال ہے. غور کرتے چلے جائیے آپ. دیکھو نماز ہے، یہ نہیں کہا کہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے. 3 اوقات رکھے کہ منع ہے ان وقتوں میں نماز پڑھنا. روزہ کہا کہ ہمیشہ رکھو، کہا نہیں 5 دن حرام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز کا لمٹ رکھے اللہ تعالیٰ نے، اعتدال مودریشن. یہ امت کی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط رکھا. وسط کے معنی مودریٹ. اس امت کو درمیانی امت رکھا ہے. اس طرف دیکھو، یہ امت گواہ بنے گی ساری امتوں کے خلاف، اور نبی گواہ بنیں گے اس امت کے خلاف، اس امت کے فیور میں یا خلاف. تو بیچ میں رہا نہیں یہ خیر. اور یہ کلمہ عربی میں مشہور ہے کہ وَبِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. یہ زمین اور آسمان بھی جو قائم ہے نا، وہ انصاف ہی کی وجہ سے قائم ہے. اور یاد رکھ لینا، یہ جو حکومتیں بھی قائم ہیں، جن ملکوں کے اندر گورنمنٹ مدد کرتی ہے مالی اعتبار سے، ان کا جو قیام بھی ہے، ان کا بھی تھوڑا کچھ یہ جو انصاف ہے کہ وہ ہر ایک کو دیتے ہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہے بڑا ہو چھوٹا ہو، ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو انصاف ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ورنہ ہمارے ملکوں میں دیکھو، مسلم ملکوں میں، مسلمانوں کے ملکوں میں دیکھو، کیوں نہیں ہے سب؟ تو عربی میں ایک جملہ ہے وَبِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اسی انصاف اور اعتدال کی وجہ سے دنیا، یہ زمین اور آسمان قائم ہے. یہ رازی نے لکھا، اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا، ارے ایک انسان ہی کو دیکھ لو، ایک انسان ہی کو دیکھ لو. انسان بنا ہے عناصر اربع سے. کس سے؟ عناصر اربع جانتے ہو؟ آگ مٹی پانی ہوا. آگ مٹی پانی ہوا. اگر یہ لمٹ میں نہ رہے تب بھی مصیبت، زیادہ ہو جاوے تب بھی مصیبت، کم ہو جاوے تب بھی مصیبت. بدن میں گرمی بڑھ جاوے، بخار، بالکل ٹھنڈا ہو جاوے تب بھی مصیبت. پانی بڑھ جاوے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، پانی بالکل کم ہو جاوے تب بھی مصیبت. یہ کہتے ہیں آگ مٹی پانی ہوا، یہ 4 چیزیں اللہ نے انسان میں رکھی. کا یہ بھی اعتدال کے ساتھ نہ ہو، اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے. سورج کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جگہ پہ رکھا ہے، اگر وہ تھوڑا اوپر چلا جاوے تب بھی ہمارے لیے مصیبت، اور ذرا نیچے آ جاوے تب بھی مصیبت. یہ ہے اگر سورج کی دوری زمین سے ابھی جتنا ہے اس سے تھوڑا نیچے آ جاوے، تھوڑا، یہ دنیا سوکھ جائے گی. لعظمت السخونہ فی ھذا العالم، اور جو اس دنیا میں سب جل جائے گا. اور اگر اس کی دوری بڑھ جائے تو ٹھنڈی بڑھ جائے گی اور دنیا منجمد ہو جائے گی، جم جائے گی. یہ ہے
اسی طرح سے ستاروں کی جو حرکت ہے، ان کا جو موونگ ہے، اس کے اندر بھی کتنا تیز ہونا چاہیے، کتنا دھیرے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار کے ساتھ رکھا ہے، اور وہ مقدار اپنے طرف سے نہیں ہے، نہ زیادہ اپنے ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ اگر اس میں بھی کچھ فرق ذرہ برابر بھی آ جاوے تو اس دنیا کی جو مصلحتیں ہیں وہ بیکار ہو جائے گی، مختل ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا وَبِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، انصاف ہی سے زمین اور آسمان کے یہ اس طرح سے قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا تھا پہلے کہ کچھ لوگوں نے کہا حضور کیا جا کے روزہ رکھوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا فصم سم و افطر وقم ونم۔ حضور نے فرمایا تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، صرف روزے ہی رکھتے رہو گے تو پھر اس کو کون خوش کرے گا؟ آپ کی ملاقات کے لیے جو آیا ہے اس کا بھی حق ہے، آپ روزے ہی رکھتے رہیں گے اس کے ساتھ کھانے کون بیٹھے گا؟ اور آپ نے فرمایا کہ اپنی ذات کا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ جاگتے جاگتے رہو گے، سوؤ گے کب؟ نہیں سوؤ گے تو باڈی خراب ہو جائے گی، آدمی تھک جائے گا۔ وصل ہو یا فراق اکبر، جاگنا ساری رات مشکل ہے۔ محبوب سے ملنے کا وقت ہو یا محبوب کے جدائی کا وقت ہو، پوری رات جاگنا تو مشکل ہے۔ آمنوں میں سب سے آگے ہے وعامل الصالحات، مشکل ہے۔ ایمان والے کون کون ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب کریں گے۔ کہا کہ عمل والے کون کون ہیں؟ سب ایسے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، رات کو بیدار بھی ہو اور سو، سب کرو۔ اسلام میں زبر یہ نہیں ہے کہ نہیں عبادت ہی کرتے رہو، بدن کا بھی حق ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا یأمر بالاحسان، اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کا کیا مطلب؟ عدل کے معنی تو برابری، اب آگے جانا، تھوڑا بڑھانا، احسان اس کو کہتے ہیں، انصاف سے آگے بڑھنا۔ یہ کبھی اچھا بھی ہوتا ہے کبھی برا بھی ہوتا ہے، بڑھانا۔ مثال کے طور پر عبادتوں میں عدل یہ ہے کہ واجبات ادا کرو، فرائض کو ادا کرو، اور اس میں احسان یہ ہے کہ نفلیں بھی پڑھا کرو۔ اس لیے کہ روایات میں نفلوں کی بڑی اہمیت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھنے کی بڑی فضیلت بتلائی۔ چنانچہ حقی نے لکھا کہ نوافل کے آدمی جب ادا کرتا ہے، فرض تو ضروری ہے، اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو پھر نفلوں کے ذریعے ریکوری ہوگی۔ حدیث میں حسنوا نوافلکم فبہا تکمل فرائضکم، نفلیں اچھی طرح سے پڑھو، چھوٹی چھوٹی بھی پڑھو نفلیں، اس سے تمہارے فرائض کی ریکوری کی جائے گی، مکمل کیا جائے گا۔ فرائض میں جو کچھ کوتاہی ہوئی ہوگی ریکوری ہوگی۔ اور ایک روایت میں تو یہ النافلۃ ہدیۃ المؤمن الی ربہ فلیحسن، یہ نفل ہے نا، وہ اپنے رب کو ہم ہدیہ کر رہے ہیں، اللہ نے ہم پر لازم نہیں کیا تھا لیکن ہم نفلیں پڑھ کے ہدیہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ کہ ہدیہ کرو تو ذرا اچھی طرح کرو، اچھی طرح اناپ شناپ نہیں کرنا، ایسے نہیں، آرام سے پڑھو، چاہے چھوٹی صورتیں پڑھو لیکن دل سے پڑھو۔ خدا کی قسم ایک عجیب نعمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے ہے، اس سے بات کرنا، اس سے محبت کرنا۔ عبادات میں لذت آتی ہے، اگر اللہ سے قرب مل جائے، اللہ سے محبت ہو جاوے تو عبادتوں میں بھی لذت ہوتی ہے، جو لذت بریانی اور پلاؤ میں نہیں ہے، اس کے خاص لذت ہوتی ہے۔ عجیب بات، عبادات میں عجیب لذت رکھی ہے، تسبیحات میں بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ اب آپ کو لذت آنے لگے تو سمجھو کہ کچھ ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، آگے بڑھو اس میں۔
تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے کرنا. کوئی آدمی ڈیوٹی کرتا ہے 8 گھنٹے, تو باس سوچتا ہے کہ یار یہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, لیکن ایک ورکر ایسا ہے کہ 8 گھنٹے کے بعد بھی کام پورا کر کے جاتا ہے, اور باس دیکھتا ہے کہ یار یہ بیچارہ, تو اس کی بھی کچھ توجہ ہوتی ہے کہ یہ اچھا کاریگر ہے یا اچھا ورکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو جو ذمہ داری ہے 5 وقت کی وہ تو ہے ہی, لیکن کچھ نفلیں بھی اس طرح پڑھو, کوشش کرو. جو ریٹائر لوگ ہیں ان سے تو میری یہی درخواست ہے کہ تم اللہ سے ایسے تہجد بھی مت مس کرو, اشراق بھی مت مس کرو, چاشت بھی مت مس کرو, اوابین بھی مت مس کرو. کچھ کرو ایسا کہ ریزرو ہوتا رہے, اللہ کے یہاں جمع ہوتا رہے. آدمی زیادہ مال ہوتا ہے تو کہاں کرتا ہے, بینک میں رکھتا ہے, ضرورت کے مطابق ہی نکالتا ہے, باقی وہاں بیلنس کرتا رہتا ہے. یہ بھی بیلنس کرنے کی چیز ہے. تو احسان یہ ہے کہ انصاف سے آگے جاؤ. تو یہ تو واجبات, عدل کے اندر فرائض اور واجبات, اور احسان کے اندر آدمی کمیت کے لحاظ سے بھی بڑھائے, 2 رکعت 4 رکعت نفلیں پڑھے, اور کیفیت کے لحاظ سے بھی بڑھائے. کیفیت کے معنی کوالٹی, وہ کوانٹیٹی اور یہ کوالٹی, کیفیت اور کمیت یہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, مل احسان, احسان کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبرائیل آئے تھے حضور کی خدمت میں ایک اسٹوڈنٹ بن کے, اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. کپڑے بھی اتنے وائٹ پہنے تھے کہ ایک داغ نہیں تھا, لیکن کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. اب یہ ایک پزل بن گیا کہ آدمی باہر کا ہوتا تو کپڑے میلے ہونے چاہیے تھے, اور لوکل ہے تو ہے نہیں, اور وائٹ کپڑے ہیں بالکل سفید ہے, تو پزل بن گیا. سوال کر رہے حضور سے, حضور جواب دیتے کہ ہاں برابر آپ نے صحیح کہا. تو بھائی پوچھتے کیوں جب آپ کو معلوم ہے؟ تو یہ حدیث جبرائیل ہے. تو پوچھا حضور سے, مل احسان, یہ احسان کیا ہوتا ہے حضور؟ حضور نے فرمایا, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ارے عبادت ایسی کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو, گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. اب یہ نہیں سوچے کہ ایسا منہ ہوگا, ایسا, بس میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے اللہ, کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ درجہ تم کو حاصل نہیں ہے تو کم از کم یہ درجہ ہو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اور باس دیکھتا ہو تو کاریگر کیسے کام کرے گا؟ دیکھ رہا ہے بس ہے, لگا بالکل ادھر ادھر نہیں توجہ کرے گا. تو بندہ یہ ہے احسان, عبادت ایسی کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کو احسان کیوں کیا؟ کہا احسان کے معنی اچھا کرنا, لیکن احسان کے معنی تو ہے کہ میں نے تم پہ احسان کیا تھا, معلوم نہیں ہے, وہ بھی تو ایک احسان ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ ایک سوال ہے کہ احسان کیوں کہا اس کا نام. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بندہ اپنے اوپر احسان کر رہا ہے, بندہ اپنے اوپر احسان کر رہا ہے نیکی کر کے, اس کا فائدہ اس کو وہاں پر ملنے والا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ عدل کہتے ہیں جو لازم ہے اتنا کرنا بھلائی کو, اور احسان یہ ہے کہ جو لازم ہے اس سے زیادہ کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام رازی نے لکھا کہ دیکھو احسان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کرنا اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا, اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا یہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے احسان کو لکھ دیا ہے, یعنی اچھا کرنا, عمدہ کرنا, بڑھیا کرنا. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. جب تم کسی کو قتل کرو میدان کارزار میں تو ختم کرو, اڈموا مت چھوڑ دو, اور ذبح کرو جانور کو تو اچھی طرح سے چھری چلاؤ. یہ نہیں کہ ہڈی چھوڑ کے کہا کہ بعد میں کرتا ہوں, نہیں, پوری. اس میں بھی احسان ہے. ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء, ہر چیز میں احسان اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرو. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اگر آدمی پورا احسان کر رہا ہے، بڑے سب کام اچھے طریقے سے کر رہا ہے، لیکن ایک مرغی پال رکھی ہے، کیا؟ ایک مرغی پال رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، ٹائم پہ دانا نہیں ڈالتا ہے، ٹائم پہ پانی نہیں کہ یہ محسنین میں سے نہیں ہے، یہ محسنین میں سے نہیں۔ اگر آپ نے جانور پالا ہے تو اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرو، یہ نہ سمجھو کہ یہ جانور ہے، یا تو پالتے ہی کیوں، پھر اس کے آزاری کیوں چھینتے ہو؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ سنا دوں آپ کو۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے جس کا نام بیان القرآن۔ جب اس کتاب کو علامہ انور شاہ کشمیری نے دیکھا، پڑھا، تو کہا کہ اب علوم عربی سے اردو میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ اتنی گہری کتاب لکھی بیان القرآن۔ وہ روزانہ 11 بجے کے بعد لکھنا شروع کرتے تھے۔ ایک دفعہ بیوی کہیں گئی تھی، یہ کہہ کر گئی کہ جب مرغیوں کو چھوڑ دینا، اس کو دانا پانی ڈال دینا، بھول گئے، کام بہت ہوتا رہتا تھا، بھول گئے۔ اب 11 بجے وہ کتاب لکھنے بیٹھے، مضمون آ ہی نہیں رہا، کچھ سمجھ میں کہ کیا لکھوں، توجہ کی کہ کچھ کام رہ گیا ہے، یاد آیا کہ وہ مرغیوں کا کام باقی ہے، اس کو پانی دانا ڈالنا، کہا کیا اور فوراً لکھنا شروع کیا، چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا کرنا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ احسان کی تعریف کیا کی؟ انما الاحسان ان تحسن من اساء الیک، احسان یہ ہے کہ جو تم سے برا کر رہا ہے اس سے اچھا کرو۔ احسان اس کا نام نہیں ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ اچھا کیا اس کے ساتھ اچھا کرو، اس کا نام احسان نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ احسان اس کا نام ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ تم اچھا کرو۔ یہ بھی دل گردے کی بات ہے، سمجھ رہے بات کو؟ یہ بھی جگر کی بات ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر اسی طرح کا ہوتا تو میں نے اس دن تو کہا تھا کہ کوئی خان صاحب کلمہ نہیں پڑھتا، کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جس نے کیا اس کے ساتھ تو کرنا ہی چاہیے۔ خیر، تو احسان کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر جو شفقت کی جاتی ہے کئی طرح کی ہوتی ہے، ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داری کو جوڑے۔ ایک بات یاد آ گئی تو اس کے ساتھ وہ قصہ جو بھی سنایا میں نے حضرت فضیل بن نیاز والا، وہیں پر 2 قصے وہ بلی والا بھی لکھا ہے صاحب روح البیان نے، کہ ایک عورت بہت زیادہ نمازیں سب کچھ کرتی تھی لیکن بلی کو باندھے رکھتی تھی، وہ جہنم میں گئی، سب کچھ تہجد سب کچھ پڑھتی تھی لیکن بلی کو باندھے رکھا، اگر چھوڑتی تو چوہا ووہا کھا لیتی یا کوئی اور چیز کھا لیتی شکار کر کے، اس کو مار ڈالا۔ اور ایک عورت بڑی نالائق تھی لیکن گزر رہی تھی جنگل سے، اس نے دیکھا کنویں کے پاس پانی، جوتا ڈالا، پانی نکالا، پانی پیا، وہاں پہ ایک کتا ہانپ رہا تھا، اس کو اس نے جوتے سے اپنے پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو یہ ہے مخلوق کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام علامہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کے درجے اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے، ان کو اللہ تعالیٰ تک وصول کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، بغداد کے کسی کنارے سے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک بلی کو، وہ ٹھنڈی کی وجہ سے کانپ رہی، آپ نے اس بلی کو اٹھایا اور اپنی آستین میں ڈال دیا تاکہ وہ اس کو گرمی حاصل ہو۔ کہا اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرمائی، ولی کا درجہ عطا فرمایا۔ ہاں، تو احسان یہ ہے کہ آدمی گناہ کو معاف کر دے، کسی نے اسی طرح سے عبادات کو بڑھیا طریقے سے کرے۔ صاحب تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یہ تو احسان میں داخل ہے، قریبی رشتہ دار کو دینا، وہ ماں کے رشتہ دار ہو یا باپ کے رشتہ دار ہو، سب کو دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اس کو بیان کیا، ایتاء ذی القربیٰ، جن کو مال کی ضرورت ہے اس کو مال دینا،
جس کو دعا کی ضرورت ہے اس کو اچھائی کی دعا دینا، یہ سب چیزیں احسان میں داخل ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بیان کیا، کیوں؟ اس لیے کہ صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داری کو جوڑنا یہ بہت بڑا اونچا عمل ہے، چاہے محرم ہو یا غیر محرم ہو۔ محرم اور غیر محرم سمجھے کہ محرم سگے چچا ہو، سگے ماموں ہو، یہ محرم ہے۔ سگی پھوپھی ہو، سگی خالہ ہو، یہ سب محرم ہے، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اور غیر محرم خالہ کی لڑکی ہو، چچا کی لڑکا لڑکی ہو، ماموں کا لڑکا لڑکی ہو، کیونکہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، یہ محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے۔ تو وہ بھی ہو یا یہ بھی ہو، رشتہ داری کو جوڑو۔ اس کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایتاء ذی القربیٰ کو اسپیشل بیان کیا، اس لیے کہ رشتہ داری کو توڑنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں قطع رحمی کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داری کو جوڑنا یہ واجب ہے، اور یہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کو میں برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق روزی کو بڑھاتا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا کیا اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کر گزرو، آج نہیں تو کل ایک دن تو آنکھ کھلنے والی ہے۔ ہوتا یہی ہے اکثر و بیشتر، آج کا جو دور ہے نا کچھ ایسا ہی ہے کہ تم جتنا بھی اچھا کرو گے لیکن رشتہ داروں سے کوئی ایسی بات نہیں ملے گی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، یہ شعر ہے، سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، دور رہے تو دھواں دے اور قریب ہو تو جلنے لگے۔ لکڑی کا کیا ہوتا ہے؟ جو لکڑی جلاتے ہیں اگر آگے کے قریب ہو تو جل جاتی ہے، آگے سے دور ہے تو دھواں لگتا ہے۔ رشتہ داروں کو بھی مثال ایسی ہے، سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، دور رہے تو دھواں دے، قریب ہو تو جلنے لگے۔ نہیں ملیں گے، جب مل جائیں گے تمہارے بھائی نے ایسا کیا، تمہارے ابا نے ایسا کیا، تمہاری امی نے ایسا کیا، اور نہیں ملیں، ارے تم تو ملتے ہی نہیں ہو یار، ملتے ہیں تو وہ بات، نہیں ملتے ہیں تو یہ بات، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے اس کے اوپر بتایا ہے بھئی کیسے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ کبھی کبھی ملاقات کر لو، کبھی کبھی کچھ ہدیہ دے دو، کبھی بول کر ان کی مدد کر دو، کوئی عمل کے ذریعے مدد کر دو، ان کو بھولو مت، کم از کم سلام ہی کہلا دو، کسی کے ذریعے سلام کہلا دو یا خود ہی سلام کر دو۔ ہاں، اس کے لیے بھائی کتنے دن میں کرنے کا، کتنے دن میں ملنے کا، یہ تو آپ کے ماحول کے اوپر ہے۔ ہمیں گودرا، ایک میرا دوست ہے، گودرا میں جاتا رہتا ہوں، وہاں پر کیا ہے کہ وہ لوگ باہر شادی نہیں کرتے، ان کی لڑکیاں اور لڑکے باہر شادی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ جب جمعہ ہوتی ہے تو لڑکی صبح سے ہی اپنے ابا کے گھرے چلی جاتی ہے اور شام کو شوہر کا کھانا لے کے پھر آ جاتی ہے۔ یہ سارے پورے گودرا کا ایک ماحول ہے اس طرح کا، رشتہ داروں کا، کہ شادی کریں گے اسی شہر میں اپنے ہی یہاں کسی، اور وہاں کی لڑکیاں جو بیائی ہوگی صبح میں جائے گی، شام کو پھر کھانا لے کے آئے گی، یہ ان کا۔ تو رشتہ داری نبھانا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ایتاء ذی القربیٰ۔ اور سب سے بڑا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تعویلات نجمیہ کے حوالے سے صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا تمہارا رشتہ دار تمہارا نفس ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ آپ کا نفس۔ اس کی صلہ رحمی کیا ہے؟ کہا کہ اس کو ہلاکت کی جگہ سے بچانا ہے، اللہ کے قریب کرنا، جہنم سے بچانا، گناہ نہ کرنا، کیونکہ گناہ کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، وہ ناراض ہوگا تو جہنم میں پھینک دے گا۔ تو کہا کہ نفس ہمارا سب سے بڑا قریبی رشتہ دار ہمارا نفس ہے۔ اس لیے نہیں کہ رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے کو جہنم میں ڈال لے، نہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا، 3 باتوں سے روکا. جن 3 باتوں سے روکا ہے نا اس کو بھی سمجھ لیجئے. پہلے فحشا، بدکاری، منکر، ناپسندیدہ بات، بغی، ظلم. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 طاقتیں رکھی ہیں. 3 طاقتیں. ایک قوت شہویہ رکھی، شہوت رکھی اللہ تعالیٰ نے. ایک قوت غضبیہ رکھی، ایک قوت وہمیہ رکھی. وہمیہ، یہ جنات اور یہ جو مخلوقات ہیں نا، شیاطین، یہ سب وہمی لوگ ہیں. کیا وہمی ہے؟ دیکھو ایک تعویذ لکھا بھاگ جائے گا، وہ کاغذ کے پرسے سے بھاگ رہا ہے، اس میں جو لکھا ہے کلمات، ان کلمات سے وہ بھاگ رہے ہیں. وہ وہمی لوگ ہوتے ہیں، شیاطین اور جنات. بہت سے انسان بھی وہمی ہوتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ ہم لوگ بھی ایک بات بتاؤ، کبھی کبھی ہمیشہ نیگیٹو خیال آتا ہے کسی کے بارے میں، وہ نہیں آیا وہیں گیا ہوگا، کوئی الٹی بات آئے گی. یہ ہم ایسا نہیں سوچیں گے کہ یار بیچارے کا کچھ کام نکل آیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ بیچارے کو کچھ پریشانی آ گئی ہو. کبھی ہم یہ نہیں سوچیں گے، ہمیشہ نیگیٹو سوچیں گے. تو یہ جو 3 ہے طاقتیں، شہویہ، غضبیہ، وہمیہ، ان تینوں سے یہ 3 گناہ وجود میں آتے ہیں. شہوت انسان میں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بدکاری وجود میں آتی ہے. اور آدمی میں قوت غضبیہ ہوتے، غصہ ہوتا ہے تو غصے میں کسی کی مانتا نہیں، اپنی چلاتا ہے، تو اس سے منکر وجود میں آتا ہے. اور وہم آتا ہے تو اس کی وجہ سے بغی ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سے روکا. اور یہ جو اس میں چوتھی بھی ایک طاقت ہے، وہ تو قوت عقلیہ ہے. قوت عقلیہ ملکیہ. اس کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کو صحیح راستہ بتائے گا، سیدھے راستے پہ چلائے گا، فرشتے والی صفت پیدا کرے گا. لیکن 3 سے گناہ ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ سب سے زیادہ گھٹیا جو کام ہے وہ شہوت والا ہے. اس میں آدمی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، بات تھوڑی آپ کو لگے گی گندی، لیکن بات صحیح لکھی ہے. من قام ذکرہ ذہب ثلثا عقلہ. جس آدمی کی شرمگاہ میں شہوت ہوتی ہے اس کا عقل کے 2/3 حصہ چلا جاتا ہے. عقل کا 2/3 حصہ چلا جاتا ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ لکھا ہے کہ بار بار آدمی بہت زیادہ شہوت کرتا ہے تو دماغ کمزور ہوتا ہے. ہاں سمجھ رہے؟ اس لیے ایک بات اور بتا دوں کہ جو بچے غیر شادی شدہ ہو ان کے اوپر بھی دیکھ ریکھ رکھنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی استمنا بالیت کی وجہ سے بھی ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں. ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں یہ ہو جاتی ہیں، دماغ کمزور ہو جاتا ہے. خیر یہ سب باتیں دینی ہی باتیں ہیں، یہ دنیاوی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ اس کے اوپر مستقل بیانات علماء نے بیان دیے ہیں. خیر تو فحشاء کے اندر آدمی کے اندر ایک قوت شہویہ کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر قوت شہویہ نہیں ہے تو بیماری ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے بیوی کے لیے. اب وہاں کے لیے بھی نہیں ہے تو پھر کیا سمجھیں گے؟ فرصت علی خاں ہو گئی، آدمی کسی کام کا نہیں رہا. اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن بالکل نہ ہو وہ بھی غلط، اور بہت زیادہ ہو وہ بھی غلط. یہاں بھی اعتدال، اتنی مقدار میں کہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کر سکے. سمجھے؟ یہ ہے فحشاء. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فحشاء کے معنی زنا. لیکن یہ زنا تو ایک مثال ہے. زنا کے علاوہ اور بھی بہت سارے الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آدمی عورت سے پیچھے کے راستے سے اگر شہوت پوری کر رہا ہے یا اغلام کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو غلط یہ ہے شہوت کا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائے گی. اور ایسے گناہ سے بچنا بول کر یا کر کے، جیسے جھوٹ ہے، بہتان ہے، کسی کو شریعت کی مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. علماء نے کہا کہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے اسلام کی جو اسپیشل سائن ہے، جیسے اذان ہے، کعبہ ہے، دین ہے، اس کے بارے میں اگر جاکنگ ہو رہا ہو
تو کسی کی جاب کر لو ٹھیک ہے، ایسے جھوٹ نہ ہو، لیکن ایسی چیزیں جو ہم کو بے دین کر دے، اسلام سے نکال دے. اس لیے کہا کہ کلمہ کفر مذاقن بھی جائز نہیں. نقل کفر کفر نہ باشد. کسی نے کلمہ کفر کہا تھا، اس کی کاپی آپ کرے کہ فلاں نے ایسا کہا، اسے کافی نہیں ہوگا. لیکن دین کی کسی چیز کا مذاق اڑا دیا، نبی کی کسی بات کا مذاق اڑایا، یا دین کے کسی فتوے کا مذاق اڑایا، آدمی بے دین ہو جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کبھی بھی دین سے متعلق بات ہو، قرآن ہے، کبھی مذاق نہ ہو. تو فحشاء کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. اور تعویلات نجمیہ میں لکھا کہ فحشاء سے مراد وہ چیز جو آپ کو اللہ سے روک دے. ہاں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، یا چاہے کچھ بھی ہو، جو اللہ سے آپ کو روک رہی ہے اور اللہ اور آپ کے بیچ میں حائل ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہے، فحشاء کے اندر. دوسرے نمبر پہ آتا ہے منکر. منکر کس کو کہتے ہیں؟ یہ قوت غضبیہ کے اظہار سے ہوتا ہے منکر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مقاتل نے کہا کہ اس سے مراد شرک ہے، اور ابن سائب فرماتے کہ اس سے وہ چیز مراد ہے جس پر جہنم کی وعید آئی ہو. اور ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ مخالفت السریرۃ للعلانیہ، آپ کا باہر کچھ ہے اندر کچھ ہے، کہا یہ منکر ہے. ظاہر میں تو بہت دینداری بتاتے اور اندر وہ گجراتی میں کہتے ہیں اردو میں کہ بغل میں چھری منہ پہ رام، اور بغل میں چھری، یہ کہتے ہیں منہ پہ رام رام بغل میں چھری. یہ منکر ہے، اس کی اجازت نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں مرد وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور دل سے یا تو بولو ہی مت، یا بولو تو صحیح بولو، سچ بولو. ہر سچ بول مت دیا کرو، لیکن جب بھی بولو سچ بولو. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. تو منکر دل کا اور زبان کا دونوں کا الگ ہونا. بعضوں نے یہ کہا کہ منکر سے مراد جس میں دنیا میں حد واجب ہوتی ہو، نہ جس پر حد واجب نہ ہوتی ہو لیکن عذاب آخرت میں واقع ہوتا ہو. اور علامہ زمخشری نے کہا کہ جس کو عقل انکار کرتی ہو، عقل جس کو نہ کہتی ہو. لیکن ابن منیر نے کہا کہ یہ زمخشری جو کہہ رہا ہے، چونکہ وہ دوسرے فرقے کا آدمی ہے، وہ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے. جس کو عقل ناپسند کرے، نہیں، جس کو شریعت ناپسند کرے، شریعت ناپسند کرے، کیونکہ وہ معتزلی ہے. علامہ زمخشری جو ہے بہت بڑا عالم ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ معتزلی ایک فرقہ ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کر لیتا ہے، زنا کر لیا، چوری کر لی، تو کہا وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. کہا کفر میں کہا کہ نہیں، منزلتم بین منزلتین، دو کے بیچ میں رہتا ہے، یہ کہتے ہیں. اور جو خوارج ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کیا وہ ایمان سے نکل گیا، کفر میں چلا گیا. اور ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا. اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اس نے کہا ہے. کر سکتا نہیں، کر سکتا نہیں، کرے گا نہیں، یہ اس کا وعدہ ہے. دو چیزیں الگ ہیں. اس نے کہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا شرک. وہ تو بھائی راجا ہے یار، شاہوں کا شاہ ہے، جس کو چاہے معاف کر دے. وہ ہمیں پوچھے بغیر بھی جہنم میں ڈال دے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ سب باتیں تو اس دن رہ گئی. بہت موضوع لمبا تھا فیملی نائٹ کا، اس میں یہ بھی بات تھی. خیر، تو یہ منکر کے بارے میں عقل سلیم اگر جس کا انکار کرتی ہے، عقل سلیم جس کو پسند نہیں کرتی، وہ شرک ہے، یا جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، سنت رسول میں پسندیدہ نہیں، یا گناہ پر آدمی اڑا رہتا، یہ بھی منکرات میں سے ہے. تعویلات نجمیہ میں کہا کہ ہر وہ چیز جو تیرے اوپر الگ لگتی ہو، جیسے کہ اہل حق کو گمراہ کہنا، ان کو گمراہ کرنا، بدعتیں ایجاد کرنا. بدعتیں ایجاد کرنا، بدعت کیا ہے؟ جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس کو بعد میں دین سمجھ کے کرنا، یہ بدعت ہے.
اب حسنہ اور سیئہ یہ تو بات کی تشریح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ یہ بدعت سیئہ ہے. بدعت ساری پاخانہ سب پاخانہ ہی ہے. یہ اچھا پاخانہ اور یہ برا پاخانہ ایسا نہیں ہے. دیکھو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا, ابھی پھر کہتا ہوں کہ جس زمانے میں 20 سال پہلے جب میں یہاں پر تھا تو ہماری بہت ساری جماعتیں جاتی تھی, آٹو میں پہلے جانے دیتے تھے, اور ماشاء اللہ اس وقت رہتے بھی تھے. میرا بھی بیان ہوا ہے آپ کے ساتھ میرے. ہاں اس وقت تو حافظ جنید تھے اس وقت, تو ہماری جماعت جاتی تو ان کو سوال کرتے حافظ جنید, کہا مفتی صاحب یہ ممبر بھی تو مینارہ بھی تو کہاں حضور کے زمانے میں تھا, وہ بھی تو بدعت, یہ چٹائی بھی کہاں تھی بدعت ہے. تو مجھے پتا چل گیا ایک دفعہ بلاک خاصبے میں جب مولانا ابوبکر تھے وہاں ٹوائلٹ میں انتظار وہ بھی کر رہے تھے, میں بھی کر رہا تھا. میں نے سوچا کہ یہی موقع ہے بول لوں. میں نے کہا یار حافظ صاحب آپ کے سوالات مجھے ملتے رہتے ہیں, لیکن میرے سوال کا جواب آپ دے دیں. بدعت للدین بدعت فی الدین یہ دونوں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. میں نے کہا تب تو تم جواب نہیں سمجھ سکتے. بدعت للدین الگ چیز ہے اور بدعت فی الدین الگ چیز ہے. کسی چیز کو جو دین کا پارٹ نہیں ہے اس کو دین کا پارٹ کرا دینا یہ دین بدعت فی الدین ہے. دین کے اندر تم نے ایک چیز ایجاد کر دی. اور بدعت للدین ہم نہیں کہتے کہ مسجد نہیں ہوگی اگر اس طرح کی چٹائی نہیں ہوگی. ہم کبھی نہیں کہتے کہ مینارہ نہیں ہوگا تو مسجد نہیں ہوگی, ہے کبھی نہیں کہا. ہاں فائدہ ہے کہ یہاں لوگوں کو اس میں سکون رہتا ہے کہ بھائی پاؤں میں تکلیف نہیں رہتی. مینارہ رہتا ہے تو لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ یہ مسجد ہے. تو یہ بدعت دین کے اندر نہیں ہے, یہ دین کے فائدے کے لیے. بھائی حضور کے زمانے میں ہمارے جو مدرسے ایسے مدرسے نہیں تھے, لیکن چبوترا تھا نا صفہ, وہاں پہ اصحاب صفہ پڑے رہتے تھے اور حضور کے پاس سے سبق سیکھتے تھے. تو یہ تو تھا. تبلیغ جماعت والے جو چلا چار مہینہ جاتے ہیں وہ لوگ جہاد میں جاتے تھے, تو اس کی ایک سملرٹی کچھ تو چیز ہے کہ نہیں, سمجھ رہے بات کو. تو ایک چیز یہ ہے کہ جو اس زمانے میں تھی ہی نہیں بعد میں چل کے آئی, اور اس کو یہ کہو کہ یہ دین کا حصہ ہے, اگر اس کو نہیں مانو گے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. یہ ہے منکر, اس کو کہتے ہیں منکر, سمجھ رہے. تو اسی طرح سے فتنے پیدا کرنا, لوگوں میں فتنہ برانگیختہ کرنا, یہ ساری چیزیں منکر کے اندر داخل ہے. خیر ابھی اور کچھ باتیں باقی ہیں, انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس آیت کو اپنی زندگی میں مکمل داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا